दुबई में एक और नाकाबिल यकीन मंसूबे के इंकशाफ ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ये है डाउनटाउन दुबई के लिए नई तजवीज़। एक बड़ा 1640 फुट यानी 550 मीटर बुलंद दायरा, जिसे डाउनटाउन सर्कल का नाम दिया गया है, दुबई वाकई इस दुनिया के मुस्तकबिल के लिए एक मेयार कायम कर रहा है। ऐसे में जब सऊदी अरब में दी लाइन के नाम से स्मार्ट सिटी का मंसूबा हकीकत का रूप ले रहा है, आप यकीनन ये पूछने का पूरा हक रखते हैं कि दुबई के इस मंसूबे को कितना हकीकी करार दिया जा सकता है। ये 550 मीटर बुलंद और 3 किलोमीटर तवील फलकबोस इमारत बुर्ज खलीफा के गिर्द एक उंगली में अंगूठी की तरह तामीर किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भी शख्स ऐसा अजीबो गरीब ख्याल कैसे पेश कर सकता है। इस तरह की किसी भी इमारत को तामीर करने में कितना वक्त सर्फ होगा और हम इससे क्या सीख सकते हैं। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ऐसी कोई इमारत तामीर नहीं की जा रही, लेकिन बात कुछ और है जिसे जानने के लिए आपको कुछ देर तक हमारे साथ रहना होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ऐसी कोई इमारत इम्कानात के दायरे में भी आ सकती है या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। तो इसका जवाब देने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये तस्वीर आखिर आई कहाँ से है। वैसे तो इसका मुआजना सऊदी अरब में दी लाइन के मंसूबे से किया गया है, लेकिन ये जहन में रखना ज़रूरी है कि इस मंसूबे को अमाराती हुकूमत की हिमायत हासिल नहीं है। ये तस्वीर पिकटाउन नामी वेबसाइट में CGI के माहिरीन की तरफ से तैयार की गई है, जिसका ख्याल दुबई की एक तामीराती कंपनी ज़नेरा स्पेस के डिज़ाइन से अखज़ किया गया। इस स्टूडियो की जानिब से 2018 में नई दिल्ली में स्मोक खत्म करने वाले बड़े टावर्स का ख्याल पेश किया गया था, जो हवा को जज्ब करके उसे आसमान की तरफ फिल्टर करेंगे और इस तरह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक में माहौल को साफ करेंगे। ये टावर आज तक तामीर नहीं किए गए, लेकिन इस ख्याल ने लोगों को फिजाई आलूदगी से निमटने के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। इस ताज़ा तरीन आइडिया का मकसद हमारे शहरों के बारे में ऐसी ही नौइयत की गुफ्तगू का आगाज करना है कि दुनिया भर में आलूदगी की वजूहात को कैसे खत्म किया जा सकता है। इंसानी तारीख में पहली बार अब ज्यादातर लोग मज़ाफात के बजाय शहरों के अंदर रहते हैं और 2050 तक दुनिया में शहरों की आबादी 2 गुना हो जाएगी। इस सदी के वस्त तक हर 10 में से 7 अफराद शहर में रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। दुबई जैसी जगहों को रहने के काबिल बनाने का एक तरीका तलाश करना ज़रूरी है, इससे पहले कि यहाँ आने वाले नए लोगों की बड़ी तादाद इन शहरों को ही निगल जाए। तो दुबई डाउनटाउन सर्कल का इस मामले से क्या ताल्लुक है, जब ये शहरी आबादी के हर मसले को हल करने का दावा भी नहीं कर सकता? यकीनन ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या होगा अगर हम उमूदी इमारतें तामीर करने के बजाय उन्हें उफुकी तौर पर तामीर कर लें? इससे क्या फ़र्क आएगा? क्या इससे दुबई की मुआशी तरक्की मज़ीद तेज़ हो जाएगी? लेकिन मौजूदा दौर में तकरीबन हर मुल्क अपनी मईशत को मुतहर्रिक करने के लिए बेचैन है। मौजूदा मुआशी सुस्त रवी सिर्फ हुकूमतों और शहरों को ही मुतासर नहीं कर रही, बल्कि ये आम लोगों पर भी मनफी असरात मुरतब कर रही है। आलमी इदारों और आम सरमायाकारों को यकसा तौर पर रिकॉर्ड बुलंद नुकसानात का सामना है। गुज़श्ता साल सिर्फ 9 माह के दौरान बॉन्ड मार्केट्स को आलमी स्टॉक में तकरीबन 360 खरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। हत्ता कि अमरीकी बैंक गोल्डमैन सैक्स भी क्लासिक स्टॉक बॉन्ड की हिकमत अमली को अपग्रेड करने का मुतालबा कर चुका है, जिससे रिकॉर्ड बदतरीन सालों में से एक का सामना है। ज़नेरा स्पेस की टीम ने हवा में मुअल्लक 550 मीटर बुलंद एक बहुत बड़ी अंगूठी का तस्वुर पेश किया है, जो 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। उन्होंने बुनियादी तौर पर बुर्ज खलीफा के गिर्द 3000 मीटर बुलंद फलक बोस इमारत तामीर करने का ख्याल वाज़े किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फलक बोस इमारत को चिपटा बनाया गया है, जो तस्वीर में भी वाज़े है। हम बहैसियत इंसान आम तौर पर उमूदी समत में हरकत नहीं करते। हम उफुकी मकामात पर चलने, दौड़ने और आने जाने में आसानी महसूस करते हैं। लिफ्ट के इंतज़ार में ज़्यादा वक्त गुजारे बगैर कम से कम एक बार जब आप इस इमारत में जाएंगे तो ये चिपटी फलक बोस इमारत आपको वसी जगह की पेशकश
پیشکش کرے گی, جسے انتہائی مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس بہت بڑے پارک کی طرح جو اس پورے رنگ میں قائم کیا جائے گا. یہ پارک عمارت کے پھیپھڑوں کے طور پر کام کرے گا, جو صاف تازہ ہوا, وافر قدرتی روشنی اور شہر کے خوبصورت نظارے فراہم کر سکتا ہے. اگر آپ نے اتنے بڑے پارک کو ایک عام فلک بوس عمارت میں شامل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا پڑے گا, جو شاید سینکڑوں منزلوں پر مشتمل ہوں. لیکن اس رنگ کے رہائشی کسی بھی پارک کی طرح یہاں سائیکل چلا سکتے ہیں اور آرام سے چہل قدمی کر سکتے ہیں. اس اسکائی اسکریپر پر مختلف محلوں پر مشتمل ایک سیریز تیار کی جائے گی جنہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم آکسفورڈ جیسے 15 منٹ کے شہر کا خیال ذہن میں لا سکتے ہیں, جہاں کے رہائشی کو ضرورت کی ہر چیز 15 منٹ کے پیدل سفر یا موٹر سائیکل کی سواری پر دستیاب ہوتی ہے. یہاں رہائشی, عوامی اور تجارتی مقامات اس مرکزی پارک سے کبھی دور نہیں ہوں گے, جبکہ چہل قدمی کے انداز میں چلتے ہوئے یہاں تقریباً ہر طرح کی سہولت موجود ہوگی. ایلیویٹرز کے بجائے یہاں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے عمارات کے ارد گرد چلنے والی چند ریل گاڑیاں بھی فراہم کی جائیں گی. یہ ریل گاڑیاں رنگ کی نچلی منزل کے نیچے معلق ہوں گی اور 360 ڈگری پر پورے شہر کا نظارہ پیش کریں گی. اس طرح کی کوئی چیز اگرچہ پہلے کبھی تعمیر نہیں کی گئی, لیکن یہ پوڈز کسی مونو ریل کی طرح کام کریں گے, جن کی رفتار عام طور پر 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے. اس بلند و بالا عمارت کے ڈھانچے کو سہارا دینے والے 5 ٹاور تعمیر کیے جائیں گے. یہ ٹاور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے, جو دنیا کے کسی بھی نمایاں شہر میں قائم فلک بوس عمارت کی طرح ہوں گے. ان ٹاورز کو اسموگ ختم کرنے والی ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا, جیسا کہ نئی دہلی کے لیے آئیڈیا پیش کیا جا چکا ہے. عام طور پر ایسے مقامات پر فوٹو کیٹالیٹک ٹیٹینیم ڈی آکسائڈ میں لپٹے آلات نصب کیے جاتے ہیں. یہ کوٹنگ دن کی قدرتی روشنی کے ساتھ مل کر ارد گرد کی نائٹروجن آکسائڈ کو ختم کرتے ہوئے شہر کے لیے ہوا کو مؤثر طریقے سے صاف کر سکے گی. بہت سے ناظرین کو یہ مضحکہ خیز محسوس ہوگی, لیکن قطر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے نمٹنے کے لیے عوامی مقامات پر ایئر کنڈیشننگ کا سہارا لیا جا رہا ہے. دبئی پہلے ہی سے درجہ حرارت پر قابو پانے والی عمارات تعمیر کر رہا ہے. یہ تقریباً ایک 45 لاکھ مربع میٹر ریٹیل اسٹریٹ نیٹ ورک ہے, جو موسم گرما کے دوران شیشے کے ایک بہت بڑے گنبد سے ڈھک جائے گا اور سردیوں میں کھل جائے گا. لیکن اس معاملے میں مزید ایئر کنڈیشننگ شامل کرنا عجیب تصور پیش کرتا ہے. ایئر کنڈیشننگ کا نظام ہر سال 2 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہا ہے. واضح رہے کہ ڈاؤن ٹاؤن سرکل کو توانائی کے لحاظ سے خود کفیل اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے, جس کی چھت پر شمسی پینلز نصب ہوں گے. ڈیزائنر ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس سے سولر ہائیڈروجن ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی سہولت بھی میسر آئے گی, جس کے تحت شمسی توانائی کو پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے, جو پھر ہوا کی صفائی میں مدد فراہم کرتے ہوئے عمارت کو توانائی فراہم کر سکتی ہیں. لیکن وہ ٹیکنالوجی فی الحال اپنے آزمائشی مرحلے میں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عمارت اصل میں کیسے تعمیر کی جائے گی. انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے اس عمارت کو اپنے تمام رہائشیوں, اس کے اسکائی پارک اور دیگر تمام سہولیات کے لیے بہت مضبوط ہونا چاہیے, جبکہ اس کا وزن ارد گرد کے 5 ٹاورز اور ان کے درمیان پل کی مناسبت سے ہلکا ہونا چاہیے. اس قسم کی عمارت کے لیے ایک ذرا مختلف قسم کی مثالیں موجود ہیں. مثلا آپ سنگاپور میں میرینا بے سینڈز یا چین میں ریفل سٹی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. میرینا بے سینڈز میں زمین کی سطح سے 200 میٹر بلندی پر 2.5 ایکڑ پر مشتمل پارک اور ایک انفینٹری پول تعمیر کیا گیا ہے. یہ اپنے پہلے ٹاور سے بھی 67 میٹر باہر کی طرف تعمیر کیا گیا ہے. اس بے تحاشا وزن کو سہارا دینے کے لیے ڈیزائن میں بہت سے ٹریسز اور کنکریٹ کے پری اسٹریسڈ سلیب شامل کیے گئے ہیں. یوں تو دنیا کی ہر فلک بوس عمارت قدرتی طور پر اپنے بہت زیادہ وزن کی وجہ سے زمین میں تھوڑا سا دھنس جاتی ہے اور انجینئرز اس عنصر کو ہمیشہ نظر میں رکھتے ہیں. لیکن میرینا بے سینڈز کے ہر ٹاور مختلف شرح سے دھنستے رہیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی شرح مختلف ہوگی, کیونکہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ہر ٹاور کے نیچے کی زمین بالکل ایک جیسی ہوگی. یہاں تک کہ ہوا ہر ٹاور کے بالائی حصے میں مختلف انداز سے
اثر کرتی ہے، اور ان تمام حقائق کے بعد ہی اس مسئلے کا جائزہ لیا گیا کہ اسکائی پارک کس طرح سب سے اوپر بیلنس رہے گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹاورز کے درمیانی حصے کے لیے اسٹیل کے ٹرس کے ساتھ انگریزی حرف وی کی شکل کے بنیادی پلوں کا ایک نظام تیار کیا گیا۔ یہ ٹرسز ہوٹل کی چھت سے مضبوط کنکریٹ کی دیواروں کے ذریعے پھیلا دی گئی ہیں۔ اس شاہکار انجینئرنگ نے مرینا بے سینڈز کو دنیا کی سب سے مہنگی عمارت بنانے میں مدد کی، جس کی لاگت 6.8 ارب ڈالرز تھی۔ جہاں تک دبئی کے لیے تجویز کی گئی رنگ نما عمارت کی لاگت کا تعلق ہے تو یہ ممکنہ طور پر اور بھی زیادہ بلند ہوگی۔ معروف تعمیراتی فرم کیوب بلڈرز ہر کوٹیشن تیار کرتے وقت تیز اور گہری سانس لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر حکومتیں نئے عوامی مقامات کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ نہیں کرتی۔ جہاں تک نجی شعبے کا تعلق ہے تو بہت سے ڈیولپرز عام طور پر ایسے منصوبوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کے بدلے انہیں بہت زیادہ رقم حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ لگژری ہاؤسنگ سکیمز۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دبئی پہلے ہی حکومت کی حمایتی یافتہ ریکارڈ منصوبوں میں سب سے آگے آ چکا ہے۔ اگر کوئی شہر اس طرح کے سفید ہاتھی پالنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شاید اسے دبئی ہی کہا جا سکتا ہے۔ دائرہ نما اس عمارت سے کسی بحران کو حل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ خیال بدلتی ہوئی دنیا کے لیے جدید تعمیرات میں پیش رفت فراہم کر سکتا ہے۔ آنے والی صدی ہمارے شہروں کو یکسر نئی شکل دینے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے فن تعمیر کو بھی یکسر بدلنا ہوگا۔ ہمیں آب و ہوا کی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے مسائل کا سامنا نئے آئیڈیاز کے ساتھ کرنا ہوگا، اور تعمیرات کی قدامت پسندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔